تو جب یقین ہو جائے کہ اعمال میں نفع ہے تو ہم خود بخود نفع کی طرف جائیں گے۔ ایمان والے ایک دوسرے سے ٹوٹ کر شدید محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا خیر خواہی کا تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اس کی دلیل کے طور پر دوسرے ایمان والوں سے محبت کا تعلق رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، اور اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جبرائیل میں محبت کرتا ہوں، سدرۃ المنتہا آسمانوں کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اے زمین کے بندو تم اس سے محبت کرو۔ آج کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات، کل میری کلاس فیلو کا فون آیا حافظ محمد اسماعیل کا کہ سگیوں پل پہ کوئی سوئمنگ پول ہے تو وہاں سب لوگ آ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ کل بھی آ جاتا ہوں کہ جی آپ بھی سوئمنگ کریں گے؟ میں کہا جی کر لیں گے۔ خیر وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھے، میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ پھر ان کا رات کو پھر میسیج آیا، جی میں نے سب کو بتا دیا آپ نے ضرور آنا ہے، سب انتظار میں ہیں۔ تو خیر صبح پھر 10 بجے میں وہاں چلا گیا تو 2-2.5 گھنٹے بلکہ 2.5 گھنٹے کے قریب جو ہے نا وہ پانی میں رہا، اور آج ریورس سوئمنگ بھی سیکھی۔ جیسے انسان بستر پہ لیٹتا ہے نا، ایسے ہی پانی پہ لیٹنا ہے اور ساتھ ساتھ سوئمنگ کرنی ہے۔ تو جتنی تھوڑی بہت ہی، ایسے نہیں کہ کوئی پروفیشنل، لیکن بہرحال اچھا رہا۔ وہاں ایک مجھے انہوں نے کہا جی کچھ بات کر دیں پانی میں، سوئمنگ پول کے اندر ہی۔ میں کہا چلیں 2-3 باتیں کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ حدیث ان کو سنائی، 3 کھیل بہت پسندیدہ ہیں، سوئمنگ، ہارس رائڈنگ گھوڑا، اور تیسری چیز تیر اندازی۔ اس میں صحت بھی ہے ان تینوں میں اور عزت بھی ہے۔ پھر وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ جو نوجوان تھے، بچے تھے، تو ہر طریقے سے کوئی جناب ڈائیو کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ موبائل جو ہے نا یہ سب کے پاس، تقریباً سب کے پاس، اب کوئی تصویر بنا رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے۔ ایک جوان کو میں نے دیکھا اس کے پاس موبائل فون پانی کے اندر لے کے بنا رہا ہے، پانی کے اندر اس کا اس نے کیپ بنا لی، اس کا کوئی کور رکھ لیا، اب وہ پانی کے اندر رکھ کے نا چاروں طرف سے اندر سے بنا رہا ہے۔ وہاں ایک بات کا خیال پھر آیا، ان سب کو میں نے کہا یہ بات ایسی ہے جو ہر آدمی کی احتیاط کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے ان کو سب کو بتایا، میں نے کہا دیکھو آپ نے جو تصویریں لی ہیں نہ لیتے تو اچھا تھا، ویڈیوز بنائی ہیں نہ بناتے تو اچھا تھا، علماء نے دینی مقاصد کے لیے اجازت دی ہے، لیکن بہرحال ہم اس چیز کو اگر 1 منٹ کے لیے ذکر نہ کریں تو دوسری بات اور توجہ سے سننے اور سمجھنے والی ہے۔ یہاں ہر آدمی اپنی پرائیویٹ لائف میں ہے اور ہر آدمی اپنے مذہب کے اندر ہے، کسی کی کوئی ایسی ویڈیو، کوئی تصویر جو اس کو پسند نہ ہو اور آپ نے کہیں وائرل کر دی، پیج پہ لگا لی، کہیں کر دی ہے، اسٹیٹس پہ لگا لیا، یہ بہت بری بات ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو نوجوان بچے ہوتے ہیں، کہیں بھی کسی کی تصویر ایسی بن گئی، ویڈیو، سوئمنگ پول ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اجتماعی زندگی میں دوسروں کی عزت رکھنا یہ ضروری ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز وہاں مجھے محسوس ہوئی، میں نے کہا چلے یہاں پہ بھی اس کا ذکر ہو جائے، کیونکہ یہ عام جو ہے نا فائدے کی چیز ہے۔ چلے جی، آج کا جو بیان ہے نا اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، کچھ کام میرا ہے، کچھ آپ کا ہے۔ نیک اعمال کے فائدے بتانے ہیں، فائدے بتانا میرا کام، فائدے گننا، کاؤنٹنگ کرنا آپ کا کام، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں مال کے فائدے تو پتہ ہیں، اعمال کے فائدے پتہ لگ جائیں، ہم دوڑ دوڑ کے نیکی کریں، گناہ چھوڑ دیں۔ کیا کریں گے ہم؟ اگر ہمیں اعمال کے فائدے پتہ لگ جائیں تو کیا کریں گے؟ دوڑ دوڑ کے فائدے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے یہ طبیعت رکھی ہے، وہ نفع کی طرف جاتا ہے۔ تو جب یقین ہو جائے کہ اعمال میں نفع ہے تو ہم خود بخود نفع کی طرف جائیں گے، فطرت ہے۔ مال کے نفع تو ہمیں معلوم ہے، مثلا مال سے ہم اپنی مرضی کی گاڑی خرید سکتے ہیں، اپنی مرضی کا گھر خرید سکتے ہیں، اپنی مرضی کی کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے دنیا کے سفر پہ، ورلڈ ٹور پہ جا سکتے ہیں۔ مال ہمارے پاس موجود ہو تو ہر سال جو ہے نا 0 میٹر گاڑی لے سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں،
اور دیندار آدمی ہوگا کہ ہم ہر سال حج کر سکتے ہیں، ہر سال مسجد ایک بنا سکتے ہیں، ایک مدرسہ بنا سکتے ہیں ہر سال، تو بہرحال تو مال کے فائدے اپنی جگہ۔ تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں اعمال کے فائدے۔ رمضان میں تو ہم نے عبادات کی، الحمدللہ کہیے الحمدللہ۔ بھائی دن میں روزے رکھے، رات کو تراویح سے ہم نے راتوں کو آباد کیا، اللہ سے ہم مانگیں یا اللہ قبول فرما۔ لیکن جو غور کی بات ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف رمضان کے مہینے میں رب نہیں، ہر وقت رب ہیں۔ عبادات صرف رمضان ہی میں نہیں کرنی، موت تک کرنی ہے۔ اور دوسری بات، جو ہم نے رمضان میں عبادت کی کیا وہ قبول ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیسے پتہ چلے؟ رمضان کے بعد اگر ان اعمال کے اچھے اثرات زندگی میں ہیں تو الحمدللہ وہ قبول ہیں، اور رمضان کے بعد اور ہماری زندگی خراب ہو گئی تو پھر ہم خطرے میں ہیں۔ ہم سے ہر آدمی غور کر لے کہ ہم خطرے میں ہیں اس وقت یا نہیں۔ اگر خطرے میں ہیں تو پھر توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکی کے بعد بھی نیکی کریں۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم نیکی کے بعد کیا کریں؟ نیکی کے بعد بھی نیکی کریں۔ نیکیاں برائیوں کو کیا کرتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پکی بات ہے، یہ قرآن کے اندر یہ بات آ گئی۔ جس طرح یہ پکی بات ہے نا، اسی طرح اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ برے اعمال یہ نیکیوں کی طرف جانے نہیں دیتے، ان کو مٹا دیتے ہیں۔ تو نیکی کے بعد نیکی کرنی چاہیے، نہ کہ نیکی کے بعد گناہ کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ صرف رمضان تک نیکیاں نہیں کرنی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین سے مراد موت، جب سانس اکھڑ جائے گی اور روح نکال لی جائے گی اس وقت تک نیکیاں کرنی ہیں، اس وقت تک عبادت کرنی ہے۔ رمضان ہو یا نہ ہو کوئی تعلق ہی نہیں۔ نیکیوں کی اہمیت، ضرورت اور عظمت اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو، مرسلین کو، رسولوں کو، نبیوں کو نیکی کرنے کا حکم دیا۔ نیکی کا حکم انبیاء کو بھی ملا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال پاکیزہ چیزیں کھائیے پیئے اور نیک اعمال کیجیے۔ تو یہ وہ حکم ہے جو انبیاء کرام کو بھی ملا۔ اور اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ارے ہم نے زندگی کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم دیکھیں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی ہے یہ۔ اور جو انسان نیکیاں نہیں کرتا یہ پھر خطارے میں پڑتا ہے، نقصان میں پڑتا ہے۔ اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا اور قسم کھا کے فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، اس کے علاوہ سب نقصان میں ہیں۔ اور یہ زندگی بھر کرنا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ایک اہم بات کو اور غور کر لیجئے، قرآن مجید میں ایمان والوں کا جب ذکر ہوا نا، ان کی پہچان، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے معلوم ہوئی؟ دیکھیے ہم سب ایمان والے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن کیسے پتہ چلے؟ اندر سے کھول کے دیکھیں کیسے پتہ چلے؟ قرآن مجید نے جہاں جہاں ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ان کی پہچان کے لیے علامت کیا بیان کی؟ اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ ہی ایمان کی دلیل ہیں۔ ایک آدمی کی زندگی میں اعمال صالحہ نہیں ہے، اس کے لیے تو نہیں کہہ سکتے ایمان والا ہے، نہیں ہے، کیا ہے، وہ خطرے میں ہے نا۔ تو اعمال صالحہ ہی دلیل ایمان بنتی ہیں،
قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں. ایک جگہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کی علامت میں 6 باتیں بتائیں. دلیل ایمان 6 باتیں ہیں. ہم دیکھیں ان میں سے ہم کتنی پوری کر رہے ہیں، کتنی ہم پوری کر رہے ہیں. 6 باتیں اس آیت میں بتائیں. الحمدللہ ہم سب کہتے ہیں ایمان والے بھائی دلیل لے کر آؤ. تو دلیل میں قرآن کی یہ آیت ہم پڑھیں اگر، تو ان 6 صفات کو اپنے اندر پیدا بھی کریں بہترین طریقے پر، پھر مزہ آتا ہے. تو کون سی بات ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کیا مطلب؟ ایمان والے ایک دوسرے سے ٹوٹ کر شدید محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا خیر خواہی کا تعلق رکھتے ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اس کی دلیل کے طور پر دوسرے ایمان والوں سے محبت کا تعلق رکھنا ہوگا. دوسری بات، بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں تو پھر ہمیں نیک کام کا حکم دینا ہوگا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تیسری بات، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں برائیوں سے روکنا ہوگا. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز ادا کرنی ہوگی. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ 6 باتیں اگر ہم نے کر لیں پھر ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے ہاں ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ. تو یہ 6 باتوں کو ہم پورا کریں. اولئک سیرحمہم اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیتے. دیکھیں ہیں ہی ایسے لوگوں کے لیے جو یہ 6 باتیں پوری کر دیں. یہ قرآن ہے. تو یہ ایمان اور اعمال کے بارے میں چند باتیں ہو گئیں. اب گنتی شروع کریں جی. میرا کام ہے اعمال صالحہ کے فوائد بتانا اور آپ کا کام ہے ان کو گننا. تو پہلا سن لیجئے. جو شخص نیکی کے راستے پر چلتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، اس شخص کو پہلا فائدہ یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور دوسرا، گنتے جائیے آپ لوگ، گنتی میرے دل میں نہیں ہے. جو اللہ کا محبوب بن جائے اس سے کوئی شخص نفرت کرے، برائی کرے، پھر اللہ بدلہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شخص سے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، اللہ اس سے اپنی دشمنی کا اعلان کر دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. یہ معمولی بات تو نہیں ہے. اب حدیث سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، آ جاؤ سامنے. اور فرمایا وہ میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، مجھے کوئی ایسی عبادت اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے خود اپنے بندے کے اوپر فرض کی ہو. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. انسان فرائض کی پابندی جتنی کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا چلا جائے گا. اور فرمایا کہ میرا بندہ نفل عبادات کرتے کرتے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے حتیٰ احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو یہ اعمال صالحہ کے فائدے. اللہ کی محبت ملی. کوئی ہم سے دشمنی کرے، اللہ اس کے لیے پھر کافی ہے. بھئی کون ہوتے تو میرے دوست سے دشمنی کرنے والے؟ آ جاؤ نا پھر میرے سامنے، پھر میرے مقابلے میں پہلے ہے، اس کو بعد میں دیکھنا. تو یہ باتیں نا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگلا فائدہ سنیے جی، سنتے جائیے. آج فائدے کن چیزوں کے فائدے بتائے جا رہے ہیں؟ اعمال صالحہ کے. کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ تاکہ یہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر رچ بس جائیں اور ہم نیکی میں دوڑ کے آگے بڑھیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ یہ کیا فائدہ ہے؟ فرشتے اور نیک لوگوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان عظیم ان کے لیے آپس میں محبتیں پیدا کر دے گا۔ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے، پابندی سے کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے اندر محبت نیک لوگوں کی اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کو ہم ایک اور بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں بھئی، دو میاں بیوی ہیں، دو بہن بھائی ہیں، دو بھائی بھائی ہیں، دو پڑوسی ہیں، دو رشتہ دار ہیں، ایک گھر میں رہنے والے دو لوگ ہیں، ایک شہر میں ملک میں رہنے والے دو یا چند لوگ ہیں۔ اگر ان کے اندر آپس میں کہیں کوئی نفرت ہے، کہیں کوئی بگاڑ ہے، دوری ہے، تو اس آیت کی روشنی میں یقین کر لیجئے اعمال صالحہ میں کمی ہے۔ جب اعمال صالحہ میں کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہوں گے، تو محبت کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کوئی ہو، یہ قرآن کا اصول ہے، میرا بنایا ہوا نہیں۔ دو میاں بیوی ہیں، آپس میں کہیں گڑبڑ ہے تو یقین کر لیجئے کسی کے دونوں میں سے دونوں یا کسی ایک کے اعمال میں فرق ہے۔ دو بھائی ہیں، آپس میں محبت میں نہیں، کمی ہے، تو کہیں نہ کہیں اعمال میں فرق ہے۔ یہ قرآن ہے۔ یعنی جب ہم اعمال صالحہ کریں گے تو محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، پورا معاشرہ اعمال صالح اختیار کرے، پورے معاشرے میں محبتیں قائم ہو جائیں گی، جیسا کہ صحابہ کے اندر قائم ہوئیں۔ تو محبتیں ملتی ہیں انسانوں کی آپس میں، معاشرے میں محبت۔ فائدے گن رہے ہیں کہ نہیں گن رہے؟ کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں 4 ہو گئے، اب کیا فیصلہ کریں؟ اچھا، آپ نے بھی 3 گنے، چلے 3 والوں پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں جی۔ چلتے ہیں آگے، چلتے ہیں۔ اچھا جی، انسانوں کی محبت کے علاوہ اگلا فائدہ، فرشتوں کی بھی محبت ملتی ہے۔ جب ایک انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، ارے اللہ کے بندو، ایک مقام آتا ہے، ایک وقت آتا ہے، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ کون جبرائیل؟ جن کو حضور کے پاس بھیجا، جن کو انبیاء کے پاس بھیجا۔ جبرائیل کے پاس، جبرائیل اللہ کے پاس جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہی، اپنی محبت کا اظہار جبرائیل سے کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نیچے آسمانوں پر آتے ہیں اور آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں، آسمان کے فرشتے تم بھی محبت کرو۔ پھر آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے اوپر آتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جبرائیل میں محبت کرتا ہوں، سدرۃ المنتہا آسمانوں کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اے زمین کے بندو تم اس سے محبت کرو۔ ثم یوضع له القبول، پھر اس کے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو نیک اعمال کا کتنا بڑا فائدہ کہ اللہ رب العزت سے لے کے نیچے انسانوں تک، فرشتوں کو ملاتے ہوئے سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ مال سے مل سکتا ہے، عہدے سے مل سکتا ہے، ڈگری سے مل سکتا ہے، حسن اور جمال سے مل سکتا ہے۔ بتائیے، یہ وہ فائدے ہیں جو اللہ اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلا فائدہ جی، کتنے ہو گئے؟ 4۔ چلیں اب سب اتفاق ہو گیا نا، سب کا اختلاف ختم ہو گیا۔ اب کون سا شروع بتانا ہے؟ اب کون سا نمبر بتانے لگا ہوں جی؟ بس گنتی آپ کے ذمے، میں نہیں یاد رکھوں گا، اتنے زیادہ ہیں۔ میں تو تھوڑے سے بتا رہا ہوں، ابھی تو بہت ہیں، 1 گھنٹے میں تھوڑی بیان ہو سکتے ہیں کہ نیکیوں کے فائدے کتنے ہیں، وہ تو ذرا سا سیمپل چل رہا ہے۔ اچھا جی، دنیا اور آخرت میں پرسکون زندگی کا وعدہ۔ دنیا اور آخرت میں پرسکون زندگی کا وعدہ، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم میں سے کون سکون نہیں چاہتا؟ ہر ایک آدمی سکون چاہتا ہے۔
ہم میں سے کئی لوگ تو صرف دنیا کے سکون ہی پہ زیادہ طلب کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کے سکون کے لیے کچھ غافل بھی ہوتے ہیں، لیکن نیک اعمال میں دنیا کے سکون بھی اور آٹومیٹیکلی آخرت کے سکون بھی۔ اب دلیل بھی چاہیے کہ نہیں؟ سن لیں دلیل۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ کیا ہے؟ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیک اعمال اختیار کرے گا، اگر وہ ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بالضرور اس کو عطا فرمائیں گے حیات طیبہ۔ حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب لکھا ہے مزیدار زندگی۔ مزیدار زندگی، وہ زندگی جس میں مزے ہوں، یہ نیک اعمال سے ملتی ہیں۔ اب اگلا فائدہ آخرت کا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، مفلحون۔ فلاح کا کیا مطلب؟ سن لیجئے، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو، اور اللہ کی ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ یہ کس چیز سے ملتی ہے؟ نیک اعمال سے۔ نیک اعمال کا اگلا فائدہ کہ ایمان والوں کو ہدایت کی طرف، خیر کے راستے کی طرف چلائے رکھتی ہے اور ادھر رہنمائی کرتی ہے۔ سنیے قرآن کی آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ بے شک جو لوگ نیک اعمال لائے، نیک کام کیے، ان کا رب ان کے اعمال کے سبب ہدایت کرے گا اور ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں، جنت کے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو جو نیک اعمال کرتا رہے گا، یہی نیک اعمال اس کے راستے کو سیدھا بھی رکھتے رہیں گے اور یہ بالآخر جنت میں پہنچے گا۔ اعمال صالحہ سے اگلا فائدہ، ہم جو دنیا بھر محنت کرتے رہے، ہم جو زندگی بھر محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، کوئی جاب پہ جاتا ہے، کوئی بزنس پہ جاتا ہے، کوئی مزدوری پہ جاتا ہے، اور کوئی کسی طریقے سے وہ کیا چاہیے ہوتا ہے اس کو؟ مال، رزق۔ ایسے ہی ہے نا کہ بھئی رزق مل جائے۔ تو قرآن سن لیجیے، اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ مغفرت بھی کرتے ہیں اور رزق کریم کا بھی وعدہ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے پوچھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی ہے جو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اسے جنت دیں گے یا جہنم؟ جنت دیں گے نا۔ 5 نمازوں کے بدلے جو جنت دے سکتا ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا۔ 2 وقت کی روٹی کتنے عرصے کے لیے چاہیے؟ موت تک، 60-70 سال بس، اور جنت ہمیشہ۔ تو جو اعمال کے اوپر ہمیشہ کی جنت دے سکتا ہے وہ دنیا کی رزق نہیں دے سکتا۔ اس پہ بندہ غور کرے۔ ہاں جی، کتنے فائدے ہو گئے جی؟ 7 ہو گئے جی، 8 ہو گئے، یہ اختلاف ہی چلتا رہے گا۔ چلے جی، بس گنتے جائیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، میں نے تو گننا ہی نہیں ہے۔ نیک اعمال کا فائدہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، مرنے کے بعد۔ ذرا غور کیجئے، قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے سورہ کہف میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور ساتھ حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں جا رہے تھے، ایک بستی سے گزرے، دیوار ٹوٹی ہوئی دیکھی، انہوں نے دیوار بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، دیوار بنا دی؟ اس سے پہلے ان لوگوں ان حضرات نے ان کو کہا تھا کہ بھئی ہمارا کچھ خیال کرو، مسافر ہیں، انہوں نے خیال نہیں کیا اور مہمان نوازی نہیں کی۔ تو انہوں نے کبھی کرنا تو کچھ پیسے لے لیتے، کوئی بات ہوتی، تو یہ کیا آپ نے کیا؟ پھر انہوں نے بتایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کیا فرمایا؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔
یہ دو اللہ کے پیارے بندے، بڑے بندے، عام لوگ نہیں۔ کام کیا لگوایا ان سے، کام کیا کروایا اللہ نے؟ دو یتیم بچے تھے وہاں کے، ان کا خزانہ اندر چھپا ہوا تھا۔ کنز جو ہے نا، چھوٹے موٹے مال کو نہیں کہتے، کنز کہتے ہیں خزانے کو، کنز لہما۔ ان دونوں بھائیوں کا خزانہ تھا جو ان کے والد نے کبھی رکھا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سگا والد نہیں، کئی پشتوں پہلے کوئی نیک بندہ تھا۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ان یتیموں کا جو مال بچایا گیا، حفاظت کی گئی، یہ ان لڑکوں کی نیکی نہیں تھی، ان کے باپ کی نیکی تھی۔ یعنی ہم نیکی کریں گے، ہماری اولادوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، نیکی ہم کریں ہمیں بھی فائدہ اور ہماری نسلوں کو بھی فائدہ۔ جسمانی فائدہ دلیل قرآن کی آیت، مال کا فائدہ دلیل قرآن کی آیت۔ اب روحانی فائدہ بھی لے لیجئے، قرآن مجید میں 27ویں سپارے میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بہم، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے والدین جو نیک تھے ان کے طریقے پہ چلتے رہے، اپنے بڑوں کے طریقے پہ چلتے رہے، یہ بڑے جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ چھوٹوں کو وہ مقام نہیں مل سکا، اتنی ان کی پرواز نہ تھی، لیکن ان چھوٹوں کو اسی ٹریک پر رہنے کی وجہ سے اللہ بڑوں کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ تو ہم اگر نیکیاں کریں گے تو ہمارے چھوٹے انشاءاللہ ہمارے ساتھ، یا یوں کہہ لیجئے ہم چھوٹے ہیں تو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ۔ اس میں یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، علماء کرام، جن کے اللہ نے بڑے بڑے مقام رکھے ہیں، مرتبے رکھے ہیں، ہم جب ان کے راستے پہ ہوں گے، وہ قیامت کے دن اونچے اونچے مقام پر ہوں گے، ہم اس راستے پہ رہنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گے۔ یہیں تک پورا کر دوں، اس بات کو اور آگے بڑھاؤں، اسی بات کو، بڑی پیاری بات ہے، بڑھا دیں۔ اچھا بھی دیکھیں، ہم سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ کل کیا ہوگا کسی کے بارے میں نہ مجھے میرا پتہ نہ کسی کا پتہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حسن ظن کی بنیاد پر یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، اور حسن ظن کی دلیل بھی ہوتی ہے، ایک نیک اعمال، ایک اللہ نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں بھئی، ہم سب ہم سب تو حضرت جی سے بیعت ہیں تقریباً، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو کسی اور سے بیعت ہو، تو لوگ اپنے مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں۔ تو یہ نیچے والے قیامت کے دن اوپر والوں کے ساتھ، تو وہ جن سے بیعت تھے وہ پھر ان کے ساتھ ہوں گے نا، ان کو تو نہیں روک لیا جائے گا درمیان میں۔ اب وہ اوپر والوں کے ساتھ، وہ بھی کسی سے تعلق رکھتے تھے، وہ ان سے اوپر والوں کے ساتھ، ارے وہ بھی تو کسی سے تعلق رکھتے ہوں گے نا، کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ ان سے اوپر والوں کے ساتھ، تو یہ نیچے والے اوپر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کرتے کرتے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جو کڑی ہے، اس میں یہ سلسلہ پہنچتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور یہ کن کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ تعلق ایسا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچانے والا ہے۔ قدر کرنی چاہیے ہمیں علماء کی، مشائخ کی اور ان دینی تعلقات کی۔ اللہ نے دو پیاروں کی ڈیوٹی لگائی، کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ کوئی عام مزدور نہیں بھیجے کہ ادھر اکبر چوک چلے جاؤ، صبح کے وقت وہ پھاوڑے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، لو لے آؤ 1000 روپے دہاڑی پہ۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ایک حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے باقاعدہ دیوار بنائی، قرآن ہے یہ، مزدوری کی۔ نیک لوگوں کی اولاد کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہم سب چاہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہو، تو پھر نیکی اختیار کر لیں۔ اچھا جی، اگلا فائدہ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، فائدے کا نام یہ ہے وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، معاملات کو اللہ بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں، درست کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاملات کو بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ذرا سنیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی قرآن مجید دین، دراصل یہ ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی یہی ہے، اور اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، یعنی ہم نیک اعمال جب کریں گے
تو اللہ ہمارے حالات کو درست کر دیں گے۔ اب جو لوگ پریشان ہیں کہ حالات درست نہیں ہوتے، قرضے ادا نہیں ہو رہے، تنگیاں ہیں، بہت سارے معاملات پریشانی کے ہیں، تو اللہ فرماتے وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ اب ہم خود ٹھیک نہ ہونا چاہیں تو پھر اچھا جی کتنی ہو گئے جی؟ 11۔ وہ 12 والا بھی ہے، 11 والے ہی اتفاق ہو گیا۔ اچھا جی چلیں اگلا سنیں جی۔ اگلا ہے مصائب، پریشانیاں، تکلیفوں سے نجات۔ نیک اعمال انسانی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کے لیے حل بن جاتے ہیں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انسان جہاں ایسی جگہ پھنستا ہے نا کہ آگے ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا سوائے موت، بس انسان تمنا کرتا ہے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا مجھے ابھی فوراً واپس بلا لیا جائے، اب میں ایک دن بھی نہیں، تو میں بس جب انسان اینڈ ہو جاتا ہے نا تو پھر بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس کے بارے میں واقعہ سن لیجئے۔ بہت مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بخاری شریف میں بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، رات کے وقت کسی پہاڑ سے گزر رہے تھے، بارش ہوئی، انہوں نے سوچا کہ کسی غار میں، کہف میں پناہ لے لیں، غار میں پناہ لے لیں، اندر چلے گئے، باہر بارش ہو رہی ہے، انہوں کو تھوڑی سکون کی جگہ مل گئی، اندر تھے، قدرتاً ایک کو بڑی چٹان آئی اور اس نے راستے کو بند کر دیا، جو غار کا دہانہ تھا نا بند۔ تینوں نے زور لگایا، اب وہ ہل کے نہ تھے، تنگ آ گئے۔ سچویشن ایسی ہے کہ رات کا وقت ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، اور اس زمانے میں یہ کوئی کمیونیکیشن نظام، موبائل فون وغیرہ کچھ بھی نہیں، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے باہر والوں کو کہ بھئی ہمارا یہ پتھر ہٹوا دو، کچھ بھی نہیں۔ تو کیا تھا سوائے موت کے اور کچھ نہیں۔ اس وقت انہوں نے پھر کیا کیا؟ تینوں نے خوبصورت فیصلہ کیا، بہت پیارا، آپس میں فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دو اور اللہ سے دعا کرو۔ اس پریشانی میں جب وہ ایسی پریشانی میں گھر گئے جہاں سوائے موت کے اب کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے دو باتیں جو فیصلہ کیا، اس میں 2 باتیں تھیں۔ نمبر 1، اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دو اللہ کو اور دعا کرو، دونوں کو ایک کرنا ہو، کوئی نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے مانگو، اب مدد مانگو جو خود نیک اعمال کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا اعمال پیش کیے؟ نماز پیش کی تھی، حج، روزہ، زکوٰۃ، تہجد، کیا پیش کیا؟ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تینوں باتیں ہم سب نے بار بار سنی ہیں، آج پھر سن لیجئے۔ ایک نے کہا یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ روز جب میں آتا تھا تو پہلے ماں باپ کو پلاتا، بعد میں بچوں کو، تو ایک دن مجھے چارہ دور سے ملا، آتے ہوئے دیر ہو گئی تو ماں باپ بوڑھے تھے، سو گئے، اب دودھ تو تھا میرے پاس، بچوں نے کہا ہمیں دے، میں نے کہا نہ، پہلے ماں باپ، بچے ساری رات مانگتے رہے، میں نے بچوں کو نہ دیا، اور ماں باپ کو اٹھانا جگانا مناسب نہ سمجھا کہ بھی بڑھاپے کی نیند ہے، رات کو بے وقت اٹھ جائے تو پھر نیند دوبارہ نہ آئے۔ تو جب ماں باپ اپنی نیند سے خود اٹھے، پہلے ان کو پلایا پھر اولاد کو پلایا، اللہ اگر یہ تیرے حق، یہ اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا تو اللہ اس راستے کو کھول دیں۔ وہ جناب کچھ کھلا، کچھ روشنی آئی، کچھ ہوا آئی، یہ کام ہو گیا۔ پھر دوسرا آگے بڑھا، اللہ تو جانتا ہے کہ ایک لڑکی سے میرے دل کے ایسے تعلقات ہو گئے تھے، میں چاہتا تھا کہ اس سے رابطہ کروں اور ملاقات کروں، پھر ایک دن وہ تیار بھی ہو گئی، مجبور تھی، اس کو جو میں نے پیسے بھی دیے، اور جب میں بالکل قریب ہو گیا تو اس نے کہا خدا سے ڈر، تو میرے دل میں ایسا خوف آیا اور میں نے گناہ نہ کیا، اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا، خوف تیری وجہ سے تھا تو اللہ مہربانی فرما دے، جناب کچھ راستہ اور کھل گیا۔ تیسرا بندہ آگے آیا، وہ کہنے لگا اللہ
میں نے ایک شخص سے مزدوری لی، وہ آیا، اس نے کام کیا، اس کی اجرت بنتی تھی، میں اس کو دینے لگا، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، نہیں لی اس نے۔ تو میں نے اس کی مزدوری سے آگے کام کیے، اس کام میں اللہ آپ نے ایسی برکت دی کہ بہت بڑی تعداد میں بکریاں، گائیں اور بہت کچھ ہو گیا۔ تو کافی عرصے بعد آیا، مجھے کہنے لگا اللہ سے ڈر، میرا حق نہ مار، میرے پیسے دے مجھے۔ میں نے اس کو کہا اے نوجوان، یہ سارا تیرا ہے، جتنی نظر آ رہی نہیں، بھیڑ بکریاں جانور سارے تیرے۔ میں کہا مذاق کرتے ہیں مجھ سے مذاق مت کر، مجھے میرے پیسے دے، میں جاؤں۔ کہ نہیں، یہ تیرے ہی پیسے سے سارا کچھ تھا، تو یہ سارا کچھ لے جا۔ وہ آیا اور سارا لے کے چلا گیا ریوڑ۔ یا اللہ اگر یہ آپ کے لیے تھا نا، اللہ اگر یہ آپ کے لیے تھا نا تو مہربانی فرما دیجئے اور اس راستے کو کھول دیجئے۔ اللہ نے وہ راستہ کھول دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ لوگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صرف اس لیے نہیں بتایا کہ ایک واقعہ تھا کہ تم سنو گے تمہیں اچھا لگے گا، کہ نہیں، یہ میسج دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے امت محمدیہ، میری امت کے لوگوں، جب تم جہاں کسی پریشانی میں پھنس جاؤ، تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، اپنے نیک اعمال کا اپنے رب کو واسطہ دے دو، رب راستے کھول دے گا۔ وہ کب کھولے گا؟ جب ہمارے پاس کچھ ہوگا، نیک اعمال ہوں گے تو کھلوائیں گے نا۔ تو نیک اعمال یہاں تک انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اور غور کیجئے، یہ واقعہ تو بخاری شریف میں ہے۔ ایک اور واقعہ، بہت مشہور واقعہ، ہم سب نے بارہا سنا ہوگا۔ فنادا الی الظلمات، جب 3 اندھیروں سے ایک پکارنے والے نے رب کو پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں جب کسی نے پکارا، کس نے پکارا جی؟ سمجھ تو گئے آپ لوگ؟ سیدنا یونس علیہ السلام۔ اور کیسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں خود ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، ظالموں میں سے ہوں۔ تو خوب اللہ سے مانگا، خوب مانگا، پھر ہوا کیا؟ قرآن ہی کے اندر اللہ نتیجہ بھی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر مچھلی کے پیٹ میں، اس سمندر کی تہہ میں، اندھیروں میں یونس علیہ السلام میری تسبیح نہ کرتے، میری پاکی بیان نہ کرتے، مجھے نہ پکارتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، اس تنگی سے، پریشانی سے نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ہم اپنی تنگیوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے قصوروں کو اعتراف کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں نکالیں گے۔ یہ بھی اس کے اندر ایک میسج ہے، ان چند آیات میں فنادا الی الظلمات، اور اس کے اندر تو کھول کے رکھ دیا نا اللہ نے کہ یونس علیہ السلام جیسی مبارک ہستی بھی اگر رب کی تسبیح بیان نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہاں رہتے۔ تو میسج کیا ہے اس کے اندر؟ کہ پریشانیوں میں ہم رب کی تعریف کریں، تسبیح بیان کریں، اللہ پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ اسی میں ایک بات اور سن لیجئے، وہ بھی قرآن مجید سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا، مذاق اڑاتے تھے، تکلیف پہنچاتے، صحابہ کو تکلیف پہنچاتے، بچوں کو تکلیف پہنچاتے، پتہ نہیں کون کون سے ظلم تھے جو کفار مکہ نے نہیں کیے، بہت کچھ کیا۔ جب آپ کا دل تنگ ہوتا تھا نا تو اس کو اللہ نے جانا، اور آپ کے دل کی تنگی کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، حرکتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، اب علاج بتا رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی تعریف بیان کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور عبادت کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، عبادت کرتے رہیے، کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے۔ یعنی
ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں، بہت میں نے دیکھا، چند دن پہلے بھی کسی کا میسیج آیا، حضرت 40 دن یہ پڑھ لیا، 20 دن یہ پڑھ لیا، 1000 دفعہ روز یہ پڑھ لیا، فلاں یہ کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، مسئلے تو حل نہیں ہو رہے۔ میں جی 2 سال سے دعا مانگ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا، پریشانی میں اٹکا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا، فائدہ نہیں ہو رہا، میں تو یہ بھی پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کس کے بارے میں فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ڈائریکٹ۔ اور کتنے دن کے لیے؟ کتنے مہینوں کے لیے؟ نہ دن، نہ ہفتے، نہ مہینے، نہ سال، بس عبادت ہی کرنا ہمارا کام، اس کی تعریف کرنا ہمارا کام۔ سن لیجیے دوبارہ، مزہ آئے گا آپ کو، اس کو توجہ سے سنیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، جانتے ہیں آپ کے دل کی تنگیوں کا، بما یقولون، یہ جو باتیں کرتے ہیں، اللہ آپ کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ اب اللہ آپ کو پریشانی کا حل بتا رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس کا اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، توحید تمحید بیان کیجئے، تعریف کیجئے، اس کی عبادت کیجئے۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ آخری سانس باقی ہے، عبادت کرتے جائیے۔ تو ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اچھا جی، اگلا فائدہ سن لیجئے۔ اگلا فائدہ ہے اعمال صالحہ کی بدولت، اعمال صالحہ کی بدولت صالحین کے گروہ میں شامل ہو جانا۔ پہلے اس فائدے کا ذرا اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور آپ ایسے ہی فری میں سن رہے ہیں۔ نہیں، فری میں تو نہیں ہے، چل کر آئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ اتنی آسانی سے فائدہ سن رہے ہیں، اس فائدے کی قیمت، اس فائدے کی عظمت اور مقام کو ذرا سمجھ لیجئے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، کہ کتنا بلند عظیم فائدہ ہے۔ فائدہ کیا بتایا تھا جی؟ یاد ہے کسی کو؟ سب سو رہے تھے۔ صالحین کی جماعت میں آنا چاہتے ہیں جی ہم لوگ؟ اچھا، یہ خواہش رہی ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے۔ یہ خواہش انبیاء کرام نے کی۔ کن کن انبیاء کرام نے کی؟ نام سنیے اور ان کی دعائیں سنیے، قرآن مجید میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کی جماعت میں شامل فرما، یعنی کہ ان کو پتہ اتنی عظیم جماعت ہے تو وہ مانگ رہے ہیں اللہ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ اور غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ انت آخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ساتھی ہے، ولی ہے، سب کچھ تو ہی ہے اللہ، دنیا ہو یا آخرت، جب موت آئے تو مسلمانوں کے ساتھ ایمان پر ہو۔ والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر کیا مانگ رہے ہیں؟ صالحین کی جماعت میں شمولیت۔ اور تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے ایسی عظیم بادشاہی دی جو کسی کو نہ ملی، ہواؤں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، جانوروں پہ حکومت، اتنا بڑا تخت ایسے اٹھا کے لے جاتا ہے، ایک لمحوں میں ادھر سے ادھر جہاں جانا ہوتا چلے جاتے، اور لوگوں کو بھی اٹھا کے لے کے جاتے۔ ایسی عظمت عطا فرمائی تھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو۔ اتنی عظمتوں کے باوجود، اتنی عظیم دنیا کے مالک ہونے، یعنی کہ دنیا تو عظیم اللہ کی نظر میں نہیں ہے، دنیا کی اتنی عظیم حکومت اللہ نے ان کو عطا کی، ان سب کے باوجود مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہ کی جماعت میں شمولیت۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کھل دیا، بتا دیا کہ اللہ کے نبی مانگتے تھے کہ ہمیں صالحین کی جماعت میں شامل کر دیجئے۔ جو خواہش انبیاء کی ہو تو کتنی بلند خواہش ہوگی، عام خواہش تو نہیں ہے۔ اور نیک اعمال کی وجہ سے قرآن گواہی دے رہا ہے، سنیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے، اللہ فرماتے ہیں انہیں صالحین میں شامل کر لوں گا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔
کتنے ہو گئے جی؟ 13 ہو گئے جی. اچھا جی ہاں 13 ہی ہو گئے. اچھا آپ نے چھوڑ دیا, چھڈو یار. اگلا فائدہ جی, اعمال صالحہ کی وجہ سے مغفرت, معافی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, نیک اعمال کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے. تو مغفرت کا بھی فائدہ. اگلا فائدہ سن لیجئے, ہر مسلمان کی طرف سے سلامتی کی دعا میں شمولیت. جو مسلمان زمین پہ کہیں بھی ہے, وہ جب نماز پڑھے گا, اتحیات میں بیٹھے گا, تو پھر کیا کہے گا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہم پر اور اللہ کے صالحین بندوں کے اوپر. تو نیک لوگوں کی دعاؤں میں شمولیت, ہر نمازی کی دعا میں شمولیت, کتنا بڑا اعزاز ہے. دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں. تو لوگوں سے دعائیں کروانا اچھی بات ہے, کوئی بری بات تو نہیں ہے. لیکن اگر ہم نیک بن جائیں تو لوگوں کی دعاؤں میں خود بخود ہمارا حصہ, ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کہنا وہ اپنی جگہ اس کی فضیلت ہے, میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن سمجھنے کی بات یہ کہ کس کس کو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی؟ کتنوں کو کہہ سکتے ہیں؟ کب تک کہیں گے؟ کتنا کہیں گے؟ اگر ہر وقت یہی کہتے رہے لوگوں کو بھی میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا, یہ اس سے بھی زیادہ فضیلت مل رہی ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں. اربوں مسلمان جہاں کوئی نیک بن اللہ سے عبادت کرے, اللہ کی عبادت کرے گا, تو خود بخود نیک لوگوں کے لیے دعا ہوتی چلی جائے گی. اچھا جی اگلا فائدہ, موت کے وقت فرشتے بشارتیں عطا فرماتے ہیں, بشارتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, ڈٹ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ ان پہ نازل ہوتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف مت کرنا, غم مت کرنا, وابشروا بالجنہ, جنت کی خوشخبری لے لو. تو موت کے وقت خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو, جو چاہے لے. تو یہ فائدے ہو گئے اعمال صالحہ کے. تو بھی جتنے فائدے بتائے گئے ہیں یہ مال کے ہیں یا اعمال کے ہیں؟ اعمال کے ہیں. پھر سن لیں, مال کے اعمال کے؟ اعمال کے. اور اعمال صالحہ کے. اچھا جی کتنے ہو گئے جی؟ اچھا جی 16 ہو گئے. اعمال صالحہ کی وجہ سے انسان کو قبر میں نیک اور آسانی والی زندگی, عافیت والی, سلامتی والی قبر ملتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو نیک آدمی اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے, نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے, نہ دل پریشان ہوتا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ان کے ساتھ اپنا جب پلٹاوا اگر اللہ نہ کرے آ گیا, کیا بنے گا؟ ایک جگہ میں نے بیان کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ, ان کی شہادت کا, ان کے زخمی ہونے کا, ان کی ہجرت کا. پھر مجھے کئی منٹ کی 3-3.5 منٹ کی کال آئی کہ جی یہ واقعہ آپ نے بیان کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمارا دل زخمی ہو گیا, غمگین ہو گیا, ایسی باتیں آپ نہ بیان کیا کریں. وہ 3.5 منٹ مجھے وہ یہی بات سمجھاتے رہے. پہلے تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ واقعے کو غلط نہ کہہ رہے ہوں. میں نے ان سے ویریفائی کیا, میں نے کہا بھائی آپ کا کیا مطلب ہے, کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں واقعہ غلط ہے کہ نہیں؟ واقعہ آپ نے صحیح بیان کیا ہے, لیکن کیا ضرورت ہے یہ بیان کرنے کی؟ اب ان کو جواب دینا. پھر ایک جگہ میں نے بیان کیا ایک دفعہ, جو آج کل کے حالات ہیں نا ہمارے سیاسی حالات, ہم نے سیاسی اختلافات کو ذاتیات بنا لیا, ملک کا سوچ ہی نہیں رہے, اپنی اپنی پارٹی کا سوچ رہے. پاکستان کا کون سوچ رہا ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو کہہ سکے میں روز 2 نفل پاکستان کے لیے پڑھتا ہوں؟ گھنٹوں بحث کرا لو, ملک کے لیے رب سے دعا مانگتا ہوں 5 منٹ. کوئی ہے ایسا ہم محب وطن؟ سیاست پہ گھنٹوں بحث کرا لو.
میں نے ان پہ کہا کہ یہ ہمارا رویہ غلط ہے، ہمیں اپنے ملک کو سوچنا ہے، ہم حب الوطن لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے کیا چیز بہتر ہے اس پہ غور کرنا ہے، اپنی اخلاقیات، ایمان، باقی چیزوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ میں نے بیان کیا کہ جی آپ فلانی پارٹی کی سپورٹ کی ہے، فلانی پارٹی کے خلاف آپ گئے، میں نے تو جنرل بات کہی۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا کراچی میں ایک مسجد میں گیا، ممبر پہ بیٹھا تو میرے بالکل سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بالکل پہلی صف میں، تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ مجھے فوراً تو ادراک نہیں ہوا، جمعے کے بعد جب وہ مجھ سے ملنے آئے تب مجھے پورا ادراک ہوا کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ میں نے بیان کیا، نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب آ گئے اور آ کے بڑے ناراض ہو گئے، کہنے لگے جی آپ کو معلوم ہے آپ کی پہلی صف میں کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ اٹھ کے چلا گیا؟ تو مجھے ایک دم ہوا کہ ہاں ہوا تھا، کہ جی وہ میں ہی تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوری مسجد میں شور ڈالا اور پوری مسجد ایک طرف ہو گئی، وہ اکیلے ایک طرف رہے۔ اور ہوا کیا تھا، میں نے خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ بیان شروع کر دیا تھا، خلیفہ ہارون رشید کا ایک حکمت والا واقعہ وہ بیان کیا تھا۔ وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے ممبر آپ کو ملا ہے قرآن اور حدیث بیان کرنے کے لیے، خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ آپ نے کیسے بیان کر دیا؟ آپ نے وہ شروع کیا اور میں چلا گیا۔ اس کے بعد مسجد میں اس نے لڑائی کی، لوگ اس کو سمجھاتے رہے، ٹھنڈا کرتے رہے، اس نے میرا نمبر لیا، پھر لاہور وہ مجھے بار بار فون کرتا رہا، اور پھر آخر میں طے یہ ہوا، اس کا کلیم یہ تھا کہ میں نے اس کا وقت ضائع کیا ہے، قیامت کے دن قیامت کے دن وہ میرے اوپر مقدمہ کرے گا اور اپنے وقت کا حساب لے گا۔ میں نے کہا بھائی اللہ مجھے معاف فرمائے، میری وہاں پہ کوئی ایسی پتہ نہیں میری اپنی کیا حالت ہوگی، لیکن بہرحال ہم نے اپنے بڑوں سے واقعات سنے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، میں نے وہ بیان کیا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کا ضائع نہیں کیا، پھر بڑی جان چھوٹی۔ تو یہ میں نے آپ کو 3 واقعات سنا دیے، اور اسی طرح کہیں بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے نا وہ پکڑ ہوتی ہے، یہ ایسے کیوں کہہ دیا تو وہ ویسے کیوں کہہ دیا۔ تو مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو علماء کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو، ایک ایک بات کو پکڑ کے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس پہ تبصرے کرتے ہیں، اس کو اپنی مجلس کی زینت بناتے ہیں، اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کا اپنا کیا بنے گا رب کے حضور جب یہ کھڑے ہوں گے؟ قرآن کے اندر ہے نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں، ہر منہ سے نکلنے والے لفظ کو لکھتے ہیں۔ 2 اللہ نے بٹھائی کیوں ہیں؟ پوچھنے کے لیے نا۔ تو آج ہم جتنا سخت تولیں گے نا، پھر اسی طرح سے ہمیں تول لیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ اور عام طور سے اعتراض کرنے والے جو ہے نا، خود ان کی زندگی میں بہت ساری کھلی برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تو ایک بات آ گئی، پتہ نہیں کیوں آ گئی، کہاں سے آ گئی، تو وہ قبر کی بات چل رہی تھی داؤد ڈار صاحب کی، تو وہ ذرا ایک مزیدار واقعہ سن لیجئے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں داؤد ڈار صاحب، یہ روضۃ الاطفال کے بھی بہت قریبی لوگوں میں سے ہیں، اور ساتھ تبلیغی جماعت میں انہوں نے خوب وقت لگایا، تبلیغ کے عاشق ہیں، اور 1990-91 میں انہوں نے چترال سے گلگت پیدل سفر کیا۔ گاڑی میں جاتے ہوئے بھی بندہ ڈرتا ہے، اور شندور ٹاپ سے گزرنا، آج بھی بہت ساری ویران راستے وہاں موجود ہیں۔ آج 2022 ہے، آج سے 30 سال پہلے انہوں نے پیدل سفر کیا۔ پھر انہوں نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں کے حالات بتائے، پھر وہاں بہت ساری مسجدیں پھر اللہ نے بنائی۔ اقرا نے پھر وہاں پہ کام کیا اور بہت جو ہے نا اپنے اسکول کھولے، اور بہت بڑی وہاں پہ جو ہے نا تبدیلی کی وجہ سے آئی۔ تو داؤد ڈار صاحب کا بڑا اس میں کردار ہے۔ ہمیں الکحف والوں کو بھی وہی لے کے گئے، اور اقرا والوں نے ہی ساتھ بھیجا کہ جی ان کو ساتھ لے جائیں۔ اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے وہ 15 روزہ جماعت کے ساتھی تھے، اب تو بہت کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اللہ انہیں شفا صحت عطا فرمائے۔ 77 تقریباً اس وقت ان کی عمر ہے۔ تو میں نے ابھی بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی ہمارے ساتھ چلیں، تو طبیعت کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کے میجر ہو چکے ہیں۔
ان کا واقعہ سن لیجیے. ابھی قبر کی بات آئی تھی نا تو اس سے وہ بات یاد آ گئی. یہ برہان صاحب بھی ہنس رہے ہیں, سمیع اللہ صاحب بھی ہنس رہے ہیں, اور کون کون ہنس رہے ہیں پہلے سنا ہوا وہ سارے ہنس رہے ہیں. تو اب سن لیجیے, پھر آپ بھی اس پہ دیکھیں گے, مزہ آئے گا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب, وہ تو ان کا جو انداز تھا سنانے کا وہ تو میں نہیں کر سکتا, بڑا مزیدار انداز تھا, کیونکہ مولوی طارق جمیل صاحب کا میں نے بیان سنا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ مومن جب قبر میں جائے گا نا تو ایک حور آئے گی, یہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا, مالا پہنی بھی ہوگی, وہ نیچے گر جائے گی, اور یہ دونوں موتیوں کو چننے لگیں گے, اتنے میں قیامت آ جائے گی. کہتے ہیں جب میں نے بات سنی تو میں نے کہا اس میں فائدہ کیا ہوا, مزہ کیا ہوا, تو موتی چننے میں ہی وقت گزر گیا. کہتے ہیں میں گھر آیا نا, گھر آتے ہی میں نے اپنی بیوی کو کہا بچوں کو بلاؤ, بھئی کیا کرنا ہے, وصیت کرنی ہے. تو کہتے ہیں کہ بیوی نے کہا چلو بڈھے کو موت تو یاد آئی. خیر میں نے بچوں کو بلایا, بچوں کو پتہ تھا کہ مذاق کرتا رہتا ہے تو کوئی مذاق کی کوئی بات ہوگی. تو اب سب جمع ہو گئے, تو میری بیوی نے کہا ہن کر رہا وصیت کی کرنی ہے وصیت. تو داؤد ڈار صاحب نے کہا کہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو قبر میں نا 1.5 فٹ اونچا کر کے ایک سریہ دیوار کے ساتھ اچھی طرح مضبوط جو وہ گاڑنا ہے. تو جب میں نے وصیت کی تو بچے تو بیوی کہتی ہے تو ٹنگنے ہوتے قبر ادھر جا کے کرنا کی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو حدیث سنائی کہ مولوی طارق جمیل صاحب سے میں آج یہ حدیث سن کر آیا ہوں کہ جب مردہ قبر میں جائے گا حور آئے گی اور جناب وہ ادھر ہاتھ بڑھائے گا اور وہ موتیوں کی مالا نیچے گر جائے گی, یہ دونوں موتیاں چننے لگیں گے, قیامت آ جائے گی. تو میں اس میں یہ سمجھا ہوں کہ جیسے ہی حور آئے گی اس کو میں کہوں گا ادھر ٹانگ مالا, کہ مالا ادھر ٹانگ دو, اگلی باتیں سب بعد میں. تو مجھے تو یہی بات سمجھ میں آئی تو میں نے اسی لیے وصیت کر دی. کہتے ہیں کہ میری بیوی نے اسی پہ مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا کہ جی کوئی حدیث ایسی بیان کی ہے. کہاں تو بیان میں کب سے کر رہا ہوں, میں تو کوئی 20-22 سال ہو گئے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, تو ترغیب کے لیے بات کی جاتی ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ہوا کیا, کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ کہا جی ابھی یہ ڈار صاحب نے یہ کہا. تو خیر کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ہنستے ہنستے جو نا پھر فون بند کر دیا. خیر جب میرا اگلا 15 دن کا وقت آیا اور میں گیا تو مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھ لی داؤد ڈار صاحب حدیث میں اتنے عرصے سے بیان کر رہا ہوں کھلی آپ پہ. کہتے ہیں دیکھ لو کہ تو پھر اپنا کھلی. تو بہرحال یہ ان کی ایک جو ہے نا خوش طبعی کی بات تھی, تو اس کو اسی درجے میں رکھنا ہے. اعمال صالحہ کے اگلا فائدہ جی, اعمال صالحہ کی بدولت قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی. قیامت کے دن کتنی پریشانیوں کا دن, ہرگیوں کا دن, سورج قریب, زمین تپ رہی ہوگی, عرش کے سوا کوئی سایہ اس دن نہیں ہوگا. ہر بندہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, یوں کہہ لیجئے کہ بوائل ہو رہا ہوگا. وہ قیامت کا پسینہ ہے نا. لیکن لوگ ایسے ہوں گے جو اس دن بھی سکون میں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انہیں کوئی غم فکر نہیں. یہ کون ہے؟ تو نیک اعمال کرتے رہیں. نیک اعمال کا ایک اور فائدہ, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اعمال صالحہ کی برکت سے. کون سے ہاتھ میں ملے گا جی؟ سیدھے ہاتھ میں. اللہ ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے. لیکن اس کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے. جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یہ جنت میں جائیں گے, اور جنہیں بائیں ہاتھ میں ملے گا یہ خطرے میں ہیں بڑے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن دائیں ہاتھ میں کن کو ملے گا اس کو اللہ نے قرآن میں کھول کے بتا دیا, ہم اس کو سنیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے کھولا اس کو, فرمایا
جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ کہے گا بے شک میں سمجھتا تھا کہ میرا حساب ہوگا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہاں مجھے دنیا میں گمان تھا میری حرکتوں کا، میری باتوں کا، اعمال کا حساب ہونا ہے، تو جب مجھے پتہ تھا تو میں ٹھیک رہتا تھا، بے شک میں جانتا تھا کہ میں اپنا حساب دیکھوں گا، سو وہ دل پسند مزوں اور عیش میں ہوگا، بلند اور بڑی بہشت میں ہوگا، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کو کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو پیچھے تم نے صبر کی، نیکی کی زندگی گزاری، اب مزے کرو۔ اگلا فائدہ کتنے ہو گئے جی؟ انہیں سو چکے ہیں نا، جو ہو چکے ہیں وہ پوچھا ہے، اب اگلا سنیے جی۔ اعمال صالحات جنت میں داخلے کا بھی سبب ہے، یعنی جنت کا ویزا آپ سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے باغ ہیں، ان کے لیے ایسی جگہ ہیں جہاں نہریں جو ہیں وہ بہتی ہیں باغوں کے نیچے، جب انہیں وہاں کھانے کا کوئی پھل ملے گا کہیں گے یہ تو وہی ہے جیسے ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے، ان کی من پسند کے پھل ان کو وہاں دیے جائیں گے، اور وہاں وہ پاکیزہ عورتیں بھی ہوں گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا يعملون، سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کی مہمانی میں ہمیشہ رہنے کے لیے باغ ہیں، ان کاموں کی وجہ سے جو دنیا میں کرتے رہے۔ تو جنت کے باغات اور نعمتیں نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو فائدے ہو گئے تقریباً 20 ہوئے، 20 سے زیادہ ہیں کیونکہ بعض فائدوں کے اندر کئی اور فائدے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کا شوق عطا فرمائے تاکہ ساری چیزیں ہمیں آسانی کے ساتھ مل جائیں، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہدایت اللہ نے دی ہوئی ہے، ادھر جاؤ گے تو یہ ہے، ادھر جاؤ گے تو یہ ہے۔ جو راستہ اختیار کریں گے تو منزل بھی اسی کی ملے گی، راستہ ہی نہیں بدلتا، منزل بھی بدل جاتی ہے، اگر ہم راستہ بدلیں گے تو منزل بھی بدل جائے گی۔ ہم جنت کا راستہ چاہتے ہیں تو ہمیں جنت کی منزل اگر چاہتے ہیں تو راستہ بھی جنت ہی کا اختیار کرنا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی من مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں اور جنت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دو چیزوں کا جمع ہونا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم فکر کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے نہ کیا تو کیا ہوگا، اس کا بھی منظر قرآن میں ہے، تھوڑا سا سن لیجئے۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ سب باتیں ان کے لیے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت کچھ قرآن و حدیث میں جو آج بیان نہیں ہو سکا، ہو بھی نہیں سکتا ایک مجلس میں۔ لیکن اگر ہم نے نہ کیا تو قیامت کے دن کے کیا حالات ہوں گے، پچھتاوے کے، لیکن اس وقت پھر کوئی واپسی نہیں ہوگی، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ایک آیت میں، کئی جگہ ہے قرآن میں، ایک جگہ یہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ آپ دیکھیں گے مجرموں کو قیامت کے دن نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے شرمندہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، معافی مانگ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اللہ واپس بھیج دیجئے، فَارْجِعْنَا، اللہ واپس ہمیں بھیج دے دنیا میں، نعمل صالحا، اب ہم ٹھیک ہو کے آئیں گے، اب نیکی کر کے آئیں گے، انا موقنون، اب ہمیں سمجھ لگ گئی ہے، اب ہم ٹھیک ہو کے آئیں گے۔ اسی طرح قرآن کے اندر آتا ہے جب جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان کا باقاعدہ وہ چکن ٹکا بن رہا ہوگا، کیا وہ کہتے ہیں باربیکیو، آگ میں، اور کیا بنے گا، جب ان جہنمیوں کا باربیکیو ہو رہا ہوگا اور آوازیں، چیخیں، ایک زبردست قسم کی چیخو پکار ہوگی، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چلا رہے ہوں گے، پھر کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ اب ہمیں اس جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا، اب ہم نیکی کر کے آئیں گے، غیر الذی کنا نعمل، جو پہلے ہم کرتے رہے،
واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اور جناب اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک اور جن ساری چیزوں سے علماء کہتے تھے احتیاط کے ساتھ استعمال کرو، ہم اپنی مرضیاں کرتے رہے، کسی کی نہ سنی، نہ ماں باپ کی سنی، نہ علماء کی سنی، نہ سمجھانے والوں کی سنی، کچھ بھی نہ ہوا، بس اللہ واپس بھیج دے کننا نعمل۔ جب ان کو کہا جائے گا، جب وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک اعمال کریں، جو کچھ کیا آئندہ نہیں کریں گے، پھر اللہ ان سے پوچھا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فی، کیا تمہیں ہم نے عمر اتنی نہیں دی تھی کہ وہاں کچھ سمجھ لیتے؟ اتنا تمہیں سوچنے سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا تھا؟ ہم نے تو تمہیں بھرپور ٹائم دیا تھا، سوچ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، بچ سکتے تھے، لیکن تم نے وہاں نہ سوچا نہ سمجھا۔ اور آگے بتایا جائے گا وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا، سمجھانے والا نہیں بھیجا تھا؟ دیکھو تمہیں ہم نے وقت بھی پورا دیا تھا اور سمجھانے والا بھی بھیجا تھا، یہ دو باتیں پوری ہو چکی ہیں، اب واپس نہیں جا سکتے، ہمارا اصول ہی نہیں ہے، اب تم اسی جہنم کا مزہ چکھو اور یہیں پہ رہو۔ تو یہ بھی ایک نقشہ ہے بھائی، اگر اعمال صالحہ نہ کیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں نیک اعمال کا شوق عطا فرمائے۔ ابھی اس میں اور کچھ فائدے ہیں، جو وقت مکمل ہو چکا تو میں اس کی طرف اب نہیں جا پا رہا، تو اور بھی کچھ فائدے ہیں، ان میں سے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اعمال صالحہ کا ایک آخری فائدہ آج کی مجلس میں سن لیجئے، پھر ان کے مطابق 21 ہو جائیں گے اور میرے مطابق تو بھی 21 سے زیادہ ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ سرپرست ہیں نیکوکاروں کے۔ کن کے؟ صالحین کے۔ اعمال صالحہ کرنے والے ہی تو صالحین ہوتے ہیں نا، تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ سرپرست ہیں نیکوکاروں کے، صالحین کے۔ سرپرست کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر اس کے بعد بیان مکمل ہو جائے گا۔ ایک 8-9 سال کا بچہ اپنے دوست کے پاس گیا، کہنے لگا پتہ ہے تمہیں میں حج پہ جا رہا ہوں۔ دوسرا بھی اسی عمر کا تھا، 8-10 سال کا، اس نے اس سے پوچھا تمہیں پتہ حج کیا، حج کسے کہتے ہیں؟ کہ نہیں۔ تم نے مکہ مکرمہ دیکھا ہے؟ کہ نہیں۔ مدینہ دیکھا ہے؟ نہیں۔ حج میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ تمہیں پتہ ہمارے ریال ہوتے ہیں؟ ریال ہیں تمہارے پاس؟ کہتے ہیں ریال بھی نہیں ہے۔ ٹکٹ بنوا لی ہے؟ کہتے نہیں، ٹکٹ بھی کبھی مجھے پتہ نہیں۔ پاسپورٹ ہے تمہارے پاس؟ کہتے نہیں، وہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہاں سے راستہ کتنی دور کا ہے؟ جہاز پہ جانا ہے یا کس ہوائی جہاز پہ جانا ہے؟ کون سی ایئر لائن سے جانا ہے؟ کیسے جانا ہے؟ کہتے ہیں کچھ پتہ۔ اس نے جتنے سوال کیے، کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں پتہ، لیکن جا میں حج پہ رہا ہوں۔ اب دوسرا بچہ جو سمجھدار تھا، ذہین تھا، باتوں کو جانتا تھا، جس نے اتنے سوالات کیے تھے اس بچے سے، اس نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں حج کرنا آتا نہیں، تمہیں اور کسی چیز کا پتہ نہیں، ٹکٹ تمہارے پاس نہیں، پیسے تمہارے پاس نہیں، پاسپورٹ تم کہتے ہو مجھے نہیں پتہ، تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں، تم حج کیسے کرو گے؟ ان ساری باتوں کا جواب وہ بچہ یہ کہتا ہے میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ جب میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں تو سب کام میرے ابو کے ہیں، مجھے کس بات کی پرواہ۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ سرپرست ہے نیکوکاروں کا۔ ہم نیکی اختیار کریں ہر پریشانی کے بارے بدل کے وقت میں، ہر تکلیف اور خوشی کے وقت میں ہم اسی کو دیکھیں، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی نعم المولا و نعم النصیر ہے۔ تو بہت ساری باتوں کا ایک ہی جواب اس بچے نے بھی دیا نا، تو ہم بھی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کے بارے میں ایک ہی بات کریں،
انت ولی، جو یوسف علیہ السلام نے بھی کی تھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو دنیا میں بھی میرا ولی، آخرت میں بھی میرا ولی ہے۔ توفنی مسلمہ، اللہ جب تک رہوں مسلمان رہوں، جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے موت کا تو مسلمان فرمانبرداروں میں سے میں شامل کرنا۔ والحقنی بالصالحین، اور اللہ ہمیں نیکو صالحین میں شامل فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔